آخری ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف پر آرمی چیف کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا اور اس کے کیا نتائج نکلے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پنجاب پولیس اور رینجرز آمنے سامنے کس طرح آ گئے۔ پاکستانی صدر غلام اسحاق خان نے جب 1993 میں نواز شریف کو برطرف کیا تو انہوں نے لاہور ٹرین مارچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے کا پہلا جلسہ راولپنڈی میں شیخ رشید کی لال حویلی پر کیا گیا۔ شیخ رشید نواز شریف کو بوسہ دینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ شیخ رشید نے تو اعلان کر دیا تھا کہ وہ نواز شریف کو وزیر اعظم ہی کہتے رہیں گے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اسی لال حویلی کی چار دیواری پر 2 دہائی بعد وہی شیخ رشید نواز شریف کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہیں گے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کی تاریخ اس طرح کے یو ٹرن سے بھری ہوئی ہے۔ اب نواز شریف سڑکوں پر تھے اور سپریم کورٹ ان کی اسمبلی بحال کرنی ہے یا نہیں کیس کی سماعت کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک اور چیز خفیہ طور پر ہو رہی تھی۔ صدر غلام اسحاق خان اور بے نظیر بھٹو نے مل کر پنجاب میں موجود IGI کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر ویں کو ہٹانے کی سازش کی تھی۔ اس سازش میں نواز شریف کے ایک اہم اتحادی ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ تھے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر میاں منظور احمد وٹو۔ صدر اور بے نظیر بھٹو نے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے وعدے پر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ نواز شریف کی اتحادی جماعت پنجاب اسمبلی میں کل 209 نشستیں تھیں، لیکن منظور احمد وٹو نے IGI کے 17 اراکین کو توڑ کر ایک الگ بلاک بنا لیا۔ حیرت کی بات یہ کہ چند ہی دنوں میں نواز شریف کی مسلم لیگ کے کئی اراکین بھی منظور احمد وٹو کے ساتھ جا ملے۔ وہیں حکومت کے کئی وزراء نے بھی استعفے دے دیے۔ اس طرح منظور احمد وٹو نے ضروری اکثریت حاصل کر لی اور اسمبلی میں غلام حیدر ویں کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ 25 اپریل 1993 کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی۔ اس صورتحال میں نواز شریف کے حامیوں کی تعداد 209 سے کم ہو کر صرف اور صرف 20 رہ گئی تھی۔ مسلم لیگ کے باقی اراکین سمیت تقریباً 150 اراکین منظور احمد وٹو کے ساتھ جا چکے تھے۔ اسی لیے اس صورتحال میں تحریک عدم اعتماد کا کامیاب ہونا یقینی تھا اور اس کا مطلب تھا کہ غلام حیدر ویں اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ ووٹنگ سے پہلے اسمبلی کے باہر مال روڈ پر کسی ناخوشگوار صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سینکڑوں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ مسلم لیگ کے جالوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولے برسائے گئے جب انہوں نے اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسمبلی میں موجود نواز شریف کے 20 حامیوں نے جوڑ میں زور آزمائی کی اور ووٹنگ شروع ہوتے ہی ان 20 اراکین نے اپنے مخالفین پر حملہ کر دیا۔ اسمبلی میں جنگل کا قانون تھا اور دونوں فریقوں نے مخالفین کو پیٹنے کے لیے لات گھونسے سے لے کر جو بھی ذریعہ ملا استعمال کیا۔ اراکین اسمبلی نے اپنے مخالفین کے خلاف پیپر ویٹ، جوتے اور کرسیاں استعمال کی۔ جسے کچھ نہیں ملا اس نے مائک ہی اکھاڑ کر مخالفین کو مارنے پر آمادگی دکھائی۔ یہ جھڑپ اور ہنگامہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شور شرابے کے دوران تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی اور منظور بھی کر لی گئی۔ غلام حیدر ویں کی حکومت ختم ہو گئی اور منظور احمد وٹو پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب بھی ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو کا اتحادی PDI کا کوئی بھی رکن ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ بے نظیر بھٹو نے تحریک عدم اعتماد کی مذمت کرتے ہوئے اسے ہارس ٹریڈنگ کی بدترین مثال قرار دیا۔ تاہم 2 باتیں ثابت کرتی ہیں کہ صدر غلام اسحاق خان اور بے نظیر بھٹو کا اس تحریک عدم اعتماد میں ہاتھ تو تھا۔ پہلی بات، تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے چند روز پہلے بے نظیر بھٹو نے ایک بیان میں اشارتاً کہا تھا کہ وہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتی ہیں۔ PDM اور جماعت اسلامی نے بھی منظور احمد وٹو کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ دیا۔ دوسری بات، پنجاب میں حکومت بدلنے سے 2 روز پہلے صدر نے PPP کے چودھری الطاف حسین کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا۔ چودھری الطاف حسین نے منظور احمد وٹو کے حکومت کا آخری وقت تک ساتھ دیا۔ نئے وزیر اعلیٰ اور گورنر کو مبارکباد مل رہی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی خوشی کچھ ہی دیر کی ہے، کیونکہ نواز شریف کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اس لیے کہ سپریم کورٹ کے 11 رکنی بینچ میں اسمبلی بحال کرنے کا مقدمہ چل رہا تھا۔ 26 مئی 1993 کو عدالت عظمیٰ نے اسمبلی بحال کرنے کا فیصلہ سنایا۔ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے اور صدر کے حکم نامے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ فیصلہ سنانے سے پہلے بینچ کے سربراہ جسٹس نعیم حسن شاہ نے آرمی چیف کو فون کر کے اسمبلی بحال کرنے کی منظوری مانگی۔ جنرل عبدالواحد کاکڑ نے کہا کہ جسٹس صاحب، آپ کو مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، تاہم اس تاریخی واقعے کے لیے کوئی مصدقہ ثبوت موجود نہیں ہے، کیونکہ جسٹس نعیم حسن شاہ مسلسل کسی بیرونی اثر سے انکار کرتے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ 10-1 کی اکثریت سے سنایا گیا۔ 11 میں سے 10 ججوں نے اسمبلی توڑنے کے صدارتی اقدام کو کالعدم قرار دیا اور صرف ایک جج نے اختلاف کیا۔ کیا آپ جانتی ہیں یہ ایک جج کون تھا؟ یہ تھے جسٹس
सजाद अली शाह। जी हाँ, वही जस्टिस जो कुछ साल बाद नवाज शरीफ से तारीखी तसादुम में आए। क्या आप ये भी जानती हैं कि इस मुकदमे में दूसरे अहम तरीन जज कौन थे? जस्टिस मिस्टर रफीक तारड़, वही शख्स जो बाद में पाकिस्तान के सदर भी बने। इन दोनों जजों पर दिलचस्प कहानी भी आने वाले कुछ ही दिनों में पेश की जाएगी। लेकिन हम यहाँ आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ हुकूमत बहाल करने के फैसले ने सदर के पल्ले कुछ न छोड़ा।